أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے اور کل آخری دن روز۔ خوش نصیب جو بیت اللہ میں حاضر ہوئے ہیں، وہ بھی مناسک حج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں، اور آج ان میں سے بھی بعض وہ ہوں گے جو عصر کے بعد منا چھوڑ جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو 13 کو واپس لوٹیں گے۔ اس کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جس نے 12 کو جانا ہے وہ چلا جائے، اس پر کوئی وزر نہیں ہے، اور جو 13 کو جانا چاہتا ہے وہ 13 کو۔ نبی علیہ السلام 13 کو ہی واپس لوٹے تھے، اور 13 کو ہی یہ ایام تشریق جس کو ہم کہتے ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایام تشریق 13 تک آپ تکبیرات بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ وہاں ایام تشریق تمام میں تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ کل عصر تک یہاں بھی تکبیریں اسی طرح کہی جائیں گی۔ مغرب کے بعد کیونکہ اگلے دن کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس لیے عصر کو ہی یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں بھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے اپنے مال میں سے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی۔ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ملت ابراہیمی کی تابعداری میں، پیروی میں قربانیاں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی یہ قربانی اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو دعا کے کلمات ہیں یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی، سورۃ شعراء میں بھی، بقرہ میں بھی، اور اس سورۃ ابراہیم میں بھی۔ یہاں جس دعا کا ذکر ہے وہ پہلے بھی آپ کچھ اس کا حصہ سنتے چلے آئے، سورۃ ابراہیم کے پس منظر۔ اور یہاں اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اللہ اپنے رب سے کہی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ
اے پروردگار مجھ کو اور میری ذریت کو، میری آل اولاد کو نمازی بنا دے، نماز پڑھنے والا، اپنی عبادت کرنے والا، اور تیرے سامنے جھکنے والا مجھے بھی اور میری اولاد کو بنا دے۔ یہ ابراہیم ہے علیہ السلام جو ساری عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکتے رہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، نہ بیوی کی پرواہ کی۔ جو بھی حکم ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے اطاعت گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ کے لیے تھا۔ وہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قلبہ للرحمن وجسدہ للنیران ومالہ للضیفان وولدہ للقربان۔ دل اللہ کے ساتھ، جسم آگ کے نرد، اولاد قربان کے لیے، اور مال مہمانوں کے لیے۔ غالباً بتلایا تھا میں نے کہ مہمان نوازی کی طرح سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ اول من ضیف الضیوف ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ وہ چوراہے پر کھڑے ہو جاتے اور آنے جانے والوں کا انتظار کرتے، کوئی مل جاتا تو بھائی میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ، اکیلا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے گزشتہ دنوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے احوال دیکھ رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا عمل یہ ہے اللہ کی عبادت کے بعد کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، ان کو روزی مہیا کی جائے، اور ساتھ یہ عرض کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مجھے میرا مولا زمین کا سارا خزانہ عطا فرما دے تو میں شام ہونے سے پہلے سارا فقراء میں تقسیم کر دوں، اپنے پاس کچھ نہ رکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح مہمان نواز تھے، اور یہ مہمان نوازی اہل ایمان کا شیوہ رہا ہے، انبیاء کی سنت رہی۔ آج ہمارے گھروں میں تو کوئی آ جائے تو ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے، اور یہ مصیبت ہم نے خود اپنے گلے آپ خود ڈالی ہے۔ اور ویسے بھی آج کل طبائع جو ہے نا بڑی مختلف ہو گئی، مہمان آنے والے بھی نخرہ کرتے ہیں، اور مہمان نواز جو ہے نا وہ بھی تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے نا تو پھر خود کو اپنے آپ کو انسان الجھا دیتا ہے۔ جو ما حضر ہے، جو پکا ہوا ہے، بسم اللہ کھاؤ گے، یہی صحیح صورت ہے، اس میں تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکرام ضیف اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، مہمان کا اکرام، اس کی تعظیم، اس کا لحاظ، خدمت کرنا، یہ حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مال مہمانوں کے لیے تھا،
بالضیفان، مہمان نوازی کی ابتدا اور طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی ہر قسم کی اطاعت گزاری، فرم برداری جو انسانی تصورات سے بالا تر ہے، اتنی اطاعت گزاری اور فرم برداری کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوصف اس کے کہ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اسی اطاعت گزاری اور اسی فرم برداری کی وجہ سے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ اکبر، یہ کیا کتنا عجیب مقام ہے۔ سب دعائیں کرتے ہیں چھوٹے بڑے کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کر، اپنی محبت نصیب کر۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے دل میں اپنی محبت ڈال، میرے دل میں ان اعمال کی محبت ڈال دے جو اعمال مولا کریم تیرے ہاں محبوب ہیں، ان اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یعنی سب تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ میرے دل میں محبت پیدا کر دے اپنی، اور کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ سے۔ ٹھیک ہے دنیا میں اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، گھر سے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو انسان دنیا میں جی ہی نہیں سکتا۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان جی ہی نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا اگر مال سے نہ ہو۔ لیکن یہ محبت اللہ کی محبت سے غالب نہیں ہونی چاہیے، مغلوب رہنی چاہیے۔ یہاں تقابل آ جائے تو پھر اللہ کی محبت غالب، پھر اللہ کی اطاعت، پھر اللہ کی فرم برداری، پھر اللہ کو ترجیح۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، سب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم کتنے خوش نصیب تھے کہ انہیں اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا دوست ہے، تو میرا خلیل ہے، اللہ نے فرما دیا۔ یہ حکایت کرنے کو اور زبان سے کہہ دینے کو آسان ہے، لیکن اس مقام کو پانا اور اس مقام کو حاصل کرنا یہ مشکل ہے۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تو میرا دوست ہے، لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اپنا عبادت گزار بنا دے، مجھ کو ہی نہیں میری اولاد کو بھی، ومن ذریت، میری اولاد کو بھی اپنا اطاعت گزار، عبادت گزار، فرم بردار بنا دے۔ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی وفا یہ ہے، خیر خواہی یہ، ہم اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کو نمازی بنا دیں، ان کو مسجدوں سے جوڑ دیں، وہ مسجدوں سے جڑ جائیں، عبادت کے ساتھ جڑ جائیں۔ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خیر خواہی اولاد کے ساتھ والدین کی یہ ہے، اور اسی کی وہ اللہ ذوالجلال سے دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں اور باطونی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے حقیقی بات ہے کہ آگاہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، اتنے اعلیٰ
اعلیٰ مقام پر فائز ہو جانے کے باوصف اور اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے سارے لوگوں کا تمہیں امام بنا دیا، یہ سب کچھ خبردار کر دینے کے باوجود پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ جو مانگا ہے وہ قبول کر، وہ دے دے۔ یہاں تو تصور ہے کہ جو مانگے وہ جناب وہ مل ہی جاتا ہے، وہ تو لے ہی لیتے ہیں، جو مانگے وہ پورا ہو جاتا ہے، بلکہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ ذو الجلال تو جزو معطل بن گئے، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہے حضرت صاحب کے پاس۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول کر، میں جو مانگوں مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ ربنا اغفر لی، بار الہ مجھے معاف کر۔ اتنے مرتبے کے باوجود بھی بخشش کی دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت سے بے نیاز نہیں، کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین ہے، سید الرسل ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ ذو الجلال انہیں حکم فرماتا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے نبی یہ کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحمت فرما، اور آپ بھی بہترین رحمت کرنے والے ہیں۔ یہ خود اللہ ذو الجلال اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، تو پھر کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت سے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو جتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ ذو الجلال والے اکرام سے بخشش اور مغفرت مانگتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں ہے وہ اتنے ہی بے نیاز، بے فکرے۔ حقیقت یہ اللہ اکبر، سب سے بڑا مرتبہ تو حضرات انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک ایک مرتبہ مجلس میں، اور حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اکثر اللہ سے بخشش مانگا کرو، اکثر اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے الفاظ ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن عزت دینا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا، کسی بات کے بارے میں مجھ سے پرسش نہ ہو۔ اب سوچئے ذرا کہ ابراہیم کے نامہ اعمال میں کیا خطائیں ہیں، کیا غلطی ہیں، ساری عمر تو اطاعت اور فرمانبرداری میں بیت رہی ہے، کسی ایک حکم میں بال برابر، یعنی انکار تو خدا تاخیر کا بھی تصور نہیں، کسی ایک حکم جس لحاظ سے بھی اور جو بھی دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود
رب ذوالجلال والاکرام سے عرض گزار ہے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن میرے خطائیں معاف کر دے۔ ہمیں بھی یہی پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ابن جدعان کے بارے میں، جو ان کا رشتہ دار تھا اور بڑا سخی تھا، بہت ہی سخاوت کرتا تھا۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے سونے کا خزانہ دے دیا تھا، اور وہ سارا خزانہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں تقسیم کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، سب خزانہ دیا۔ اور اس کی دیر جو پکتی تھی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اس دیگ کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہماری دیگیں نہیں جس میں 10-12 کلو چیز پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، اب وہ دیگ کتنی بڑی ہوگی جس کے سائے میں آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں۔ وہ دیگ پکتی تھی اور دیگوں پہ دیگیں پکتی تھیں اور لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، حضور اتنی خدمت کی ہے مخلوق کی، کیا اس کو یہ ساری خدمت گزاری قیامت کے دن کوئی نفع دے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں، قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دے گی، سب کچھ لوٹا دینے کے باوجود۔ کیوں؟ عائشہ اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس کا تو رب پر ایمان ہی نہیں تھا، قیامت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے، ایک بار بھی اس نے نہیں کہا۔ اس لیے اس کے سارے عمل، اسی لیے اب آج تک اس کے خیر عمل کا چرچا ہے، اس کا صلہ مل گیا نا، اس کو اللہ نے دے دی، آج تک تاریخ میں اس کا نام ہے۔ یہ جتنے کفار ہیں اور جو اس قسم کے ویلفیئر کے خدمت گزاری کے کام کرتے ہیں ان کی ناموری ہے، دور کیا جائے، یہی آپ عبد الستاریدی کو دیکھ لیں، آپ کی کتابوں میں اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور شہروں میں کے نام، بعض بازاروں کے نام اس کے ناموں پر کر دیے گئے، دیواروں پر اس کا نام، جہاں اقبال کا پرندہ ہے صاحب اس کا نام بھی مولانا عبد الستاریدی ہے۔ لیکن کیا وہ مومن بھی تھا، مسلمان بھی تھا، اللہ کو مانتا تھا؟ یہ تو سارے اخبارات میں باتیں آ چکی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، وہ اسلام اور دین کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن اس خدمت گزاری کی وجہ سے اس کا نام تو روشن ہو گیا، اس کا صلہ مل گیا اس کو، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن حصہ اس کو ملے گا جس کا ایمان ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ایک نیکی، ایک حبہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کا سارا مال خرچ کیا ہوا برباد، کیونکہ اصل معیار ایمان ہے، اصل معیار ایمان ہے، اصل بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ لٹا دے اللہ کی راہ میں، جب تک ایمان صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی وجہ سے دعوت دیتے تھے سب سے، تاکہ نیکی بھی قبول ہو اور گناہ بھی معاف ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا مقام اور مرتبہ اور اتنا کچھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں رب اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بار الہ مجھے معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی اور قیامت کے دن مومنوں کو بھی، سب مومنوں کو، سب اہل ایمان کو معاف کر دینا۔ اللہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ والد کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ کفر پر مرے ہیں تبرہ ہے، بری ذمہ ہو، اب نہیں دعا کی، پھر دعا نہیں کی ان کے مرنے کے بعد۔ کافر کے بارے میں بخشش کی دعا ہو یا رحمت کی دعا ہو، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی کافر کے لیے دعا کرتا ہے، بخشش کی کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو یہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ اسے ایمان نصیب فرما دے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو بخشش ہے ہی نہیں۔ جو بخشش کی دعا کی ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یا اللہ اس کو ایمان عطا فرما دے، ایمان دے دے، کیونکہ ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کفار کے لیے رحمت کی آپ دعا کرتے ہیں، کفار پر بھی اللہ کی رحمت ہو تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کی نظر ہی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان قائم ہے اور ہر انسان جی رہا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اللہ کی رحمت ایک لحظہ میں ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے، کافر بھی ختم ہو جائے، مسلمان بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے من وجہ رحمت اللہ ذوالجلال کی دنیا میں کافروں پر بھی ہے کہ وہ جی رہے ہیں، انہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ مل رہا ہے، تاکہ ان کی ہرس ختم ہو جائے، ہرس باقی نہ رہے، زیادہ مل رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت دنیا میں صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رحمت دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف اہل ایمان کے لیے، وہ صرف مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی اسی دعا سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے لیے ہی نہیں دعا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دعا کریں گے تو یہ بھی آپ کی حسنات میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بلکہ بعد میں تو کہا ہے کہ جتنے مومن ہیں، آپ جب دعا کرتے ہیں رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، اب اس وقت اتنی نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ نے ان کی بھلائی کی دعا کی ہے، آپ نے ان کی بخشش کی دعا کی ہے، آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حسنات میں، نیکیوں میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے نبوی طریقہ بھی یہی ہے، انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، ہمیں سبق بھی یہی ہے کہ ہم اپنے لیے ہی دعا نہ کریں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، سب مومنوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور سب اہل ایمان کی بخشش فرما، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تقبل دعا، میری دعا قبول فرما۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ عمل کرنے والا کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا پھر محتاج ہے۔ انسان کتنا بڑا عمل کرے،
اور کرنے والا بھی بہت بڑا کیوں نہ ہو، انبیاء سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید ہی سے سورۃ بقرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا ہے، جس کے بنانے میں توفیق ایستی شامل تھی، جبرائیل کی رہنمائی شامل تھی، جبرائیل کی معاونت حاصل تھی، نشانات بیت اللہ کے جبرائیل نے اترائے تھے، اور وہ مقام ابراہیم جس کے اوپر آج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے قدم آج بھی محفوظ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پھر بھی یہ دعا کرتے ہوئے بیت اللہ کی بناتے ہوئے یہ باپ بیٹا دونوں ہی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ام المساجد ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تمام مسجدوں کا رخ اس مسجد کی طرف ہے۔ مسلمان جہاں بھی بستا ہے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اتنی مقبولیت اللہ نے اس گھر کو عطا فرمائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پھر عرض کرتے ہیں، دونوں باپ بیٹا عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ مزدوری قبول کر، یہ مزدوری قبول کر۔ ہم چھوٹے چھوٹے عمل کر لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، مسجدوں کی صفحے بچھوا دیتے ہیں، مسجدوں کا بل دے دیتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے بسا اوقات جتراتے پھرتے۔ یہ ہمارے واقعہ ہے یا نہیں؟ احسان جتراتے پھرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور آپ نے نہیں کیا، یہ آپ سے اللہ نے کروایا ہے۔ آپ کرنے والے کیا ہیں یا میں کرنے والا کون ہوں؟ اللہ نے کروایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو آپ نے یہ سعادت پائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت ہے کہ اللہ میں نے تو یہ خدمت دی ہے، یا اللہ یہ خدمت قبول کر، یہ صفحے بچھوائی ہے، مولا ان کا صلہ مجھے عطا فرما، یہ روشنی کا انتظام کیا ہے، مولا میری قبر کو روشن اس کے برکت نتیجے میں کر دیں۔ چاہیے تو یہ نہ صرف کہ اس کو اپنے لیے مسجد میں تفوق اور چدراہٹ کا سبب بنا لے، یہ خدمت گزاری اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، چدراہٹ کا سبب اس پر نہ بنائے، جس طرح کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے کسی کو مسجد کی خدمت دی ہے تو یہ اس کی سعادت، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے خادمین کو خادم نہیں بلکہ یہ ہمارے مخدوم ہونے چاہیے۔ یہ خدمت تو ہماری تھی، یہ کام تو ہمارا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مبارک کے سامنے دیوار پر کسی ساتھی کی لعاب کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا، دستے مبارک سے صاف کیا۔ آپ کہہ سکتے ابو ہریرہ اٹھو، ابو بکر اٹھو، صاف کر دو، کسی کو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، جب دیکھا اس کو خود صاف کر دیا۔ یہ نہیں اور تو خادم وہاں سے رکھے ہے، تینوں نظر نہیں آؤں انا ہویا ہے۔ اس قسم کے تانے اور طرزیں یہ ہمارے اعمال کی بربادی کا بھائی باعث کہیں نہ بن جائے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیں، نبی علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کر لیں، ہم بھی اس میں حصہ اپنا ڈال لیں۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا جنازہ قبر پہ جا کے پڑا تھا جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، حضرت ام مہجن
رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کچھ دن گزر گئے نظر نہ آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھاڑو دینے والی نظر نہیں آتی، اللہ کی بندی کہاں چلے گی؟ اس طرح تو سب کچھ ما کان و ما یکون کا علم ہے، دعوے یہ ہیں وہ جھاڑو دینے والی نظر نہیں آتی، تو فرماتے ہیں وہ کہاں چلے گئی، کیا مسئلہ بن گیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو فوت ہو گئی، فوت ہوئی اور رات کو ہی ہم نے اس کو دفنا دیا، آپ کو تکلیف نہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پیچھے ہر لمحہ اس سازش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت نبی علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، اور صحابہ کرام رات کے وقت نبی علیہ السلام کو اٹھا کے کسی طرف نہیں بھیجتے تھے، یہودیوں کے اسی پروگرام اور مشن کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا جناب حالات کی سنجیدگی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اچھا چلو مجھے بتلاؤ کون سی قبر ہے اس کی قبر پہ جا کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے تکریم، یہ ہے صلہ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو۔ ہم تو ان کو خادم سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں، اور یہ اس لیے دیتے ہیں کہ 4 ٹکے دے دیتے ہیں، یہ دھتکارتے اس لیے ہیں کہ 4 پیسے دے دیتے ہیں، بلکہ اس کا تو آپ کو چاہیے کہ شکر گزار ہو کہ جو فریضہ آپ کا تھا وہ 4 پیسوں کے بدلوں کا سر انجام دے رہا ہے۔ یہ وہ بات ضمن ہوئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، ام المساجد بنائی ہے، پیغمبر ہے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، پھر بھی کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ قبول کر۔ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے، صرف عمل نہیں، اصل بات ہے عمل کی قبولیت، وہ خواہ قربانی ہو، وہ خواہ حج ہو، وہ خواہ عمرہ ہو، خواہ وہ نمازیں ہو، خواہ کوئی بھی ذکر و اذکار ہو، خواہ روزے ہو، جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا محتاج۔ یاد رکھو استغفار سے، بخشش سے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ دیکھیے کتنی کرم نوازی ہے، استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے بڑے گناہ معاف اللہ فرما دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو عمل کریں گے ان کے بارے میں استفسار ہوگا، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ عمل کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، کس ارادے سے کیا ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے، وہ یہ نیت۔ اگر نیت درست ہے، نیت اللہ کی رضا ہے، نیت اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ خالص عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر اس میں معمولی سی بھی دراز پڑ جائے، اللہ کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، یا حضرت صاحب بننے کے لیے ہو، حضرت صاحب بننے کے لیے ہو، اعلیٰ حضرت بننے کے لیے ہو، بڑے پیر صاحب بننے کی نیت سے ہو، سب ہوا منصورہ، سب برباد۔ یہ تو نیتیں نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھا دی کہ شہید بھی قیامت کے دن نیت صاف نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس شہید کا اخلاص یہاں تک ہے کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر نیت صاف نہیں ہے تو اس کی شہادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے بھائی اللہ سے عمل کی بھی توفیق مانگے۔ یہاں پہلے ہے نا، یہ توفیق ہے نا، رب جعلنی مقیم،
یا اللہ آپ نے دینی ہے توفیق نمازی بننے کی، روزہ رکھنے کی آپ نے توفیق دینی ہے بارے الہ، حج کرنے کی عمرہ کرنے کی توفیق آپ نے دینی ہے مولا کریم۔ ہم نے تو اسی کے مطابق عمل تو کر لیا، اب اگلی ہماری التماس ہے کہ ربنا تقبل دعا، یا اللہ ہماری دعا کو بھی قبول کر لے، ہماری نیکی کو بھی قبول کر لے، ہمارے صبر کو بھی قبول فرما لے۔ تو یہ قربانیاں بھی اللہ ہماری قبول فرمائے، حجاج کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے راہ پر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بندہ بن جائے تو سب کچھ بن جاتا ہے، جب بندہ نہ بنے تو پھر شیطان میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان بندگی میں انسان ہے، سمجھ لیں، انسان بندگی میں انسان ہے، اگر یہ سرکشی کرتا ہے تو یہ شیطنت ہے، یہ بندگی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سچا بندہ بنائے اور سچا انسان بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔